السلام علیکم خمیز بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. کل میری بکری مر گئی یار. میں نے سنا, مجھے بہت افسوس بھی ہوا. سوچا تھا اس کے بچے جننے کے بعد اس بچے کو بیچ کر تمہارا پچھلے مہینے لیا ہوا قرضہ چکا دوں گا. اللہ آسانی کرے. لیکن اس کے مرنے کے ساتھ ساری امیدوں پر پانی پھر گیا. اب میں تمہارا قرضہ نہیں ادا کر سکوں گا. لیکن آپ کب تک لوٹا سکتے ہو؟ کم از کم 1 مہینے اور بات ہے. اچھا ٹھیک, لیکن تم کو میرے قرض کے ساتھ 100 روپے زائد دینے ہوں گے. 100 روپے زائد دینے ہوں گے؟ یہ تو بہت زیادہ ہے بھائی, یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. اگر تم نے میرے پیسے نہیں لوٹائے تو میں تم پر سنگین الزام لگا کر جیل بھیج دوں گا. اللہ کے پناہ. کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ نہیں, میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود, کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ نظر ہی نہیں آ رہے تھے. ارے صاحب کیا بتاؤں آپ کو, اچانک والد صاحب سخت بیمار ہو گئے. اب ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ فوراً اسپتال لے جایا جائے اور آپریشن کیا جائے. اچھا ایسے ہوا. ارے کاہلوں, جلدی سے کام کرو ورنہ 1 پیسہ تک نہیں دوں گا. دن بدن کام چور ہوتے جا رہے ہو بے شرم کہیں کے. کتنے پیسے دیتا ہوں میں تمہیں. میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ مجھے 1000 روپے بطور قرض دے سکتے ہیں؟ ضرور, لیکن کب تک لوٹاؤ گے؟ مجھے 1 سال کی مہلت چاہیے. لیکن آپ کو 2000 لوٹانے ہوں گے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو تم نے سنا. ارے صاحب, میں تو آپ کا پڑوسی ہوں اور آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو, کوئی تو ملا ہے جو قرض دینے کے لیے تیار ہے, ورنہ اس زمانے میں کون کس کی مدد کرتا ہے. اچھا بتاؤ, اگر تم کو کسی نے قرض نہیں دیا تو کیا والد صاحب کو ایسے ہی مرنے کے لیے چھوڑ دو گے؟ ایک ہے جو سب سے زیادہ مہربان, کریم اور شفیق ہے. اس آخری گھڑی میں آپ سے ایسی امید نہیں تھی کہ آپ ایسی گھناؤنی حرکت کرو گے. دیکھو, ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ لو, اگر ضرورت ہے تو بتا دینا. میں اس طرح کے سود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تمہاری مرضی. ارے کم وقتوں, کب تک کام کرتے رہو گے؟ جلدی سے ختم کر لو. خوش آمدید, بڑے دنوں بعد آج نظر آئے ہو. معذرت چاہتا ہوں, دراصل پچھلے کچھ مہینوں سے مسلسل سفر میں ہوں جس کی وجہ سے ملاقات نہ ہو پائی. آپ سنائیے خمیس, دن کیسے کٹ رہے ہیں؟ شاندار حویلی بنا لی اپنے لیے, کیا بات ہے, تم تو سب سے زیادہ مالدار بن گئے ہو. سارے گاؤں میں لگتا ہے تمہاری تجارت میں کافی منافع ہے, جبھی تو اتنی شاندار حویلی میں رہ رہے ہو. جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, سب میری محنت سے ہے. میں اپنا پیسہ صرف منافع میں لگاتا ہوں. ابا جان, ابراہیم چچا آئے ہوئے ہیں. بیٹا, انہیں اندر بلاؤ. ابراہیم چچا اندر آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے, تشریف لائیے, ذرا برابر بھی مت شرمائیے. ابراہیم چچا یہ خالد ہیں, یہ میرے بچپن کے دوست ہیں. یہ خالد, یہ ابراہیم چچا ہیں. خوش آمدید میرے بیٹے, بہت دنوں کے بعد آج تم سے ملاقات ہوئی ہے. میں آپ سے ایک امید لے کر آیا ہوں, خدا کرے یہ پوری ہو. ہاں چچا جان, بتائیے. بیٹا خمیس, تم تو جانتے ہی ہو کہ اللہ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے, اور میں اور میری بیمار بیوی ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں, اور روز بروز اس کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں. لگتا ہے آج یا کل میں ہم دونوں اپنے ہی گھر کی دیواروں میں دب کر مر جائیں گے. اس لیے سوچ رہا ہوں کہ اس کی کچھ مرمت کر لوں. میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ بیٹا, تم مجھے 5000 روپے بطور قرض دے سکتے ہو. لیکن آپ کب تک لوٹاؤ گے؟ انشاءاللہ 1 سال بعد لوٹاؤں گا. 1 سال بعد؟ لیکن آپ کو 7000 لوٹانے ہوں گے, سمجھ گئے؟ لیکن بیٹا ایسا کیوں؟
کیا آپ مجھے قرض دے کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ چچا جان آپ بنا کمال کرتے ہیں، اس میں میرا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ بیٹا یہ غلط ہے، اگر آپ اس طرح میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خمیس یہ تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ان کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن وہ خود چلے گئے۔ یار خمیس، جو کچھ تم ان سے طلب کر رہے تو سری سود ہے۔ تم اسے سود کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ سود نہیں ہے بلکہ ایک تجارتی چال اور مہارت ہے۔ یہ کوئی مہارت وہارت نہیں ہے بلکہ ضلالت و گمراہی ہے۔ تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے لپٹ کر دیوانہ بنایا ہو۔ میں تو صرف خرید و فروخت کر رہا ہوں، کیا خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے اب؟ میں تو کوئی حلال حرام کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان کی یہ حالت یہ کہنے کی وجہ سے ہوگی کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے، اور اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ یار خالد تم تو بالکل بدل گئے ہو، تم چاہتے ہو کہ لوگ میرے مال سے فائدہ اٹھائیں اور میں ایسے ہی رہوں، مجھے ذرا برابر میں منافع نہ ملے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اگر تم ضرورت مندوں کی مدد کرو گے اور ناحق کسی سے کچھ نہ لوگے تو دنیا آخرت دونوں میں تمہارے لیے بھلا ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں لوگوں سے الگ ہو جاؤں اور ایسے ہی مر جاؤں؟ ایسی بات نہیں ہے، اگر تم فقراء کی مدد کرو گے اور غریبوں کا خون چوسنا بند کرو گے تو یہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کیا اب میں پہلے کی طرح فقیر بن جاؤں؟ ہاں، میں تم کو فقیر بننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تم کو پاک اور صاف شفاف بننے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ؟ ہاں صحیح سنا تم نے، اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود سے بچو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ۔ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے شاید کہ تمہارے دل میں بات اتر جائے کہ جمع کیا ہوا سود کا مال ختم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے ہدایت کی دعا کروں گا، تم بھی اپنے بارے میں سوچ لو۔ السلام علیکم۔ ارے گاؤں والو جلدی آ جاؤ، خمیس کے گھر میں آگ لگی ہے، جلدی یہ لے لو، جلدی سے ڈال دو آگ۔ ارے بہت بڑی آگ ہے، ایسے تھوڑی ہوگا، اور زیادہ پانی لانا پڑے گا ہمیں۔ ارے اور پانی لے آؤ بھائی۔ یہ آخری بالٹی ہے میرے پاس۔ ارے بھائی خمیس مت رو، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی۔ میرا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا خالد۔ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کون اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ شاید کہ اللہ اس بہانے اس دنیا میں تم کو سود جیسی غلاظت سے نکالنا چاہتا ہو تاکہ کل تم اللہ سے ملو تو بالکل صاف ستھرے ہو کر مل سکو۔ اللہ کا قول ہے ڈرو، جب تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا پھر ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں خالد تم صحیح کہہ رہے ہو، اتنی مدت تک میں غفلت میں تھا اور غریبوں کا خون چوستا رہا، جس کی بدولت میں آج یہاں ہوں۔ جب تم اللہ سے رجوع کرو گے اور سود سے دور رہو گے تو تمہارے گاؤں والے تم سے محبت کریں گے۔ اب میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے دوسروں کا نقصان ہو، اور جو کچھ میں نے کسی کو قرض دیا ہے وہ سب کچھ معاف ہے میری طرف سے۔ تم تو اللہ کے اس قول کے مصداق بن گئے، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو کشادگی تک مہلت دو، اور اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ خدا را میری مغفرت فرما۔ اللہ آپ کی توبہ قبول کرے اور حلال کمائی کی توفیق دے۔ بھائی خالد بہت بہت شکریہ تمہارا۔ جزاک اللہ خیرہ۔